الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم. تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں. تمام احباب محبت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس کے اندر درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. محترم سامعین ذی احتشام، جس طرح کہ آپ تمام احباب کو بخوبی علم ہے کہ انشاءاللہ سوموار یا منگل والے دن سے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا. جس نے رمضان المبارک مہینہ اس کی زندگی میں آیا، اس نے اس کو پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ شخص بدبخت ہے. اس کے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا. جس نے اپنے والدین، مطلب جب والد ان کے والدین بوڑھے ہو جائیں، جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر سکا، وہ شخص بھی بدبخت ہے.
سب سے پہلا کون ہے کہ جس نے رمضان المبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، مطلب جب اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، اس وقت یہ اس کا بیٹا، اس کی اولاد جوان تھی، تو یہ جوانی کے عالم میں ہوتے ہوئے بھی اپنے والدین، بوڑھے والدین کی خدمت نہ کر سکا، تو ایسا شخص بھی بدبخت ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیسرے نمبر پر بدبخت وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ بھی سب سے بڑا بدبخت ہے۔ تمام احباب حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ایک نیکی ایک سے بڑھا کر 70 گنا اس کی جزا کر دی جاتی ہے۔ اس کی جزا کتنی کر دی جاتی ہے؟ 70 گنا، مطلب انسان نے ایک رکعت پڑھی تو اسے کتنی رکعتوں کا ثواب ہوگا؟ 70 رکعتوں کا۔ کتنی رکعتوں کا؟ اس نے ایک نیکی کی، کوئی راستے میں جا رہا تھا، اسے پانی پلا دیا، کسی کو افطاری کرا دی، ایک نیکی اسے کی، اس انسان نے کی، اور اسے کتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا؟ 70 گنا۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو میں نے نازل فرمایا۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ھدی للناس، کہ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبیّنات من الہدی والفرقان، یہ ہدایت بھی ہے اور اس کی جو باتیں ہیں وہ فیصلہ کن باتیں ہیں، مطلب اس کے اندر جو جن جن باتوں کا تذکرہ آیا، جن جن قوموں کے احوال قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے انسانیت کے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ انسانیت کے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ انسانیت کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان باتوں کو پڑھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ان کو پڑھ کر، ہمارا سب سے المیہ جو وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے نزدیک نہیں جاتے، اگر چلے بھی جائیں تو ہم ترجمے والا نہیں پڑھتے، ویسے پڑھ لیتے ہیں عربی۔ اب ہمیں کیا پتا عربی کیا کہہ رہی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ اسے پتا ہوگا جس نے عالم دین کا کورس کیا ہوگا یا جو کوئی سمجھ بوجھ رکھتا ہوگا عربی کی، اسے پتا ہوگا یار قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ ہر بندے کو نہیں پتا، تو اس وجہ سے خصوصاً بالخصوص اس ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنا ایک معمول بنا لیں۔ کیا بنا لیں؟ ایک معمول بنا لیں کہ آیا کہ دن میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے لیے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کے لیے قرآن پاک پڑھیں۔ بے شک ایک صفحہ اس 15 منٹ میں آپ پڑھیں، لیکن پڑھیں لازمی، اور اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے۔ ہم عربی تو اوپر پڑھتے جاتے ہیں، سنتے بھی ہیں تراویحوں میں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا قرآن پاک کیا فرما رہا ہے۔ پتہ کب چلے گا؟ جب ہم خود کوشش کریں گے۔ دیکھیں انسان محنت کرتا ہے نا تو پھر انسان کو اس کا پھل بھی ملتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہم گھر میں سوئے رہیں تو ہم کہیں جی ہمارے جیب میں پیسے بھی آ جائیں، پہلے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پہلے انسان کو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک عالم ہوتا ہے نا، وہ کم سے کم 8 سے 10 سال لگاتا ہے، پھر جا کے اسے قرآن پاک کی سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک کے کئی الفاظ تو ایسے ہیں کہ جن کا معنی سیم ہوتا ہے، اور ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، 25 27 مطلب ہوتے ہیں ایک لفظ کے۔ کتنے مطلب ہوتے ہیں؟
ایک لفظ کے 25 مطلب ہوتے ہیں، 27 مطلب ہوتے ہیں، 5 مطلب ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، مطلب ایک لفظ کا ایک مطلب نہیں ہوتا۔ اب ہر بندے کو نہیں پتا کہ یہاں پر کون سا مطلب کرنا ہے، مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے عین، ایک لفظ ہے عین یا اور نون۔ اب اس کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، چشمہ، ایک چشمہ پانی والا جہاں سے پانی نکلتا ہے، اور ایک چشمہ ہے آنکھ، گلاسز، اینک، اس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ گھٹنا، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ لیکن الغرض ہم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے ہمیں نہیں آئے گا۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنی چاہیے؟ کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک کو سیکھنے کی۔ اب رمضان المبارک میں اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے عبادت کرنے کی، تو اس کا اجر کتنا ہوتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات، کیونکہ اگلا جو جمعہ ہوگا وہ رمضان المبارک کے اندر ہوگا، تو اس وجہ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کم سے کم ہم کوئی اچھا تو کام ہم کر لیں نا، کم سے کم کچھ تو کر لیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ رب العالمین آسمانی دنیا کی طرف یا مسلمانوں کی طرف، لوگوں کی طرف ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی اس طرح کا بندہ کہ جو اپنی بخشش چاہتا ہو تو وہ اس مہینے کا احترام کرے۔ کیا کرے؟ اس مہینے کا احترام کرے۔ آگے آپ حضرت ابو سعید خدری آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو اس پہلی رات میں کھول دیا جاتا ہے، جو کہ پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں، جنت کے دروازے پورا مہینہ کھلے رہتے ہیں۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس رمضان المبارک میں عبادت کریں گے تو وہ قبول بھی ہوگی، عبادت کریں گے وہ قبول ہوگی، اور اس کے نصیب میں ہمارے جو جزا ہے وہ ہمیں اللہ رب العالمین اس میں جنت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت۔ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ اور جہنم کے جو دروازے ہیں وہ رمضان المبارک کی پہلی رات سے بند ہو جاتے ہیں، رمضان مبارک کی پہلی رات سے بند ہو جاتے ہیں۔ اب جو شیطان ہوتے ہیں ان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے، لیکن ہم لوگ یہ سوچتے ہیں، سوچنے کی بات ہے کہ شیطان قید ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں، تو پھر مسجدیں تو ہماری ماشاءاللہ ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ خالی ہوتی ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، ہم بیٹھے ہیں سارا دن ٹی وی۔ کچھ تو ماشاءاللہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، کہ روزہ رکھ کے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بھوکا رہنا، اللہ رب العالمین کو تمہارے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا بھوکے رہو، بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا روزہ ہوتا ہے، کانوں کا، پیروں کا، حتیٰ کہ پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ آج کل ہم نے صرف اتنا بنا لیا کہ جی بھوکے رہ گئے بس ٹھیک ہے ہمارا روزہ ہو گیا، نہیں، اس کو روزہ نہیں کہتے۔ اسے ہم کہہ لیں کہ ہم خود اپنے آپ کو سزا ہی دے رہے ہیں کہ ہم گناہ بھی کرتے رہیں اور روزے بھی رکھتے رہیں۔ رات کو تراویح پڑھنے کے لیے دیکھیں مسجد میں ایک بندہ نہ ہو، یہ بات ٹھیک ہے، تراویح کا علیحدہ ثواب ہے، روزے کا علیحدہ ہے۔ مطلب کوئی بندہ اگر کسی کو عذر شرعی ہے، کسی کو عذر شرعی ہے کہ وہ نہیں آ سکتا یا تراویح کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو جہاں تک عذر شرعی کی بات ہے تو وہ روزہ رکھ لے، تراویح نہ پڑھے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ اگر تراویح چھوڑ دے تو اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا، روزہ اس کا ہو جائے گا، روزہ اس کا ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں کیونکہ اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ٹوٹل 12 مہینے عطا فرمائے۔ کتنے مہینے عطا فرمائے؟
12 مہینے ہوتے ہیں نا، اس میں سے ایک اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص فرمایا، ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص فرمایا، باقی 11 مہینے ہمیں چھوٹ دے دی کہ جاؤ جا کے جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن ایک مہینہ تو کم از کم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہمیں نکالنا چاہیے نا۔ لیکن ہمارا یہ المیہ ہے کہ اب جا کے آپ فروٹ کے ریٹ چیک کر لیں، جو 50 روپے ہے نا، ماہ رمضان کے اندر وہ 5 روپے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہمارا حال ہے مسلمانوں کا۔ آپ لوگ ادھر کینیڈا UK کی طرف اگر جا کے دیکھیں تو یا آپ نیٹ کے اوپر سرچ کر لیں، وہاں پہ اسپیشل کیا ہوتا ہے، اگر عام طور پر عام روٹین میں ایک چیز 5 روپے کی ہے، ایک چیز اگر 5 روپے کی ہے تو رمضان مبارک میں وہ چیز 2 روپے کی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ چیز کتنے کی؟ مطلب ماہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں وہ چیزوں کے ریٹ جو ہے وہ نیچے کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہاں پہ کوئی سارے مسلمان نہیں ہوتے، کافر بھی ایسا کرتے ہیں، کافر بھی چیزوں کے ریٹ کم کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان جو ہے وہ چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا، ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان ختم ہو گیا، اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ مسجد ہم نے نہیں جانا، مسئلہ ہم نے کسی سے نہیں پوچھنا، درس میں ہم نے نہیں بیٹھنا، تو مجھے بتائیں ہمارے اندر مسلمانوں والے کام کون سے ہیں؟ کون سے کام ہیں ہمارے اندر مسلمانوں والے؟ کوئی ہیں کام؟ اب بھی اگر بندہ کسی سے نماز شروع کر دے تو نماز ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے خصوصی برکت کا مہینہ ہے۔ خصوصی کیا ہے؟ برکت کا مہینہ ہے، تو ہم کم سے کم نا اس مہینے کا احترام کر کے کم سے کم کوئی نماز، روزہ، حج، اس کے بارے کوئی معلومات سیکھ لیں اور قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیں۔ ایک حرف اگر ہم پڑھیں گے نا، ایک حرف کی 10 نیکیاں ملتی ہیں عام روٹین میں، ایک حرف پڑھنے کی کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں۔ کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف، اور مجھے یہ 30 10 ضرب 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو اگر یہی الفاظ میں ماہ رمضان المبارک میں پڑھوں گا تو 70 وہ اور 10 یہ 80 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 80 نیکیاں۔ تو پھر ہے یہ بخشش کا مہینہ کہ نہیں ہے؟ یار اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم آؤ تو صحیح میرے گھر میں تو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، کوئی تو آئے، کوئی آ کے اپنی بخشش تو کروانا چاہے نا۔ ایک بزرگ تھے، وہ بازار کے نکر میں نا کھڑے ہو کے رو رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ رو رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بابا جی خیر ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ بزرگ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے کہا یار میں بندوں اور خدا کی صلح کروا رہا ہوں۔ خدا مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ خدا مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ کچھ عرصے بعد پھر دیکھا کہ وہی بزرگ قبرستان میں جا کے رو رہے ہیں۔ تو بابا جی اب کیا ہوا؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ یار میں نا بندوں اور خدا کی صلح کروا رہا ہوں۔ اب بندے تو مان رہے ہیں پر خدا نہیں مان رہا۔ اب بندے مان رہے ہیں، جب روح نکلتی ہے نا تو اس وقت کی نزع کے وقت میں بھی انسان، اس سے پہلے انسان اگر توبہ کر لے تو قبول ہوتی ہے، آخری وقت میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ آخری وقت میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ توبہ قبول کب ہوتی ہے؟ جب انسان زندگی میں ہوتا ہے، آخری وقت میں جب اس نے فرشتے دیکھ لیے، اسے پتا ہے کہ اب تو میں کچھ منٹ میں بلکہ کچھ سیکنڈ میں جانے والا ہوں، تو اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس ماہ رمضان میں توبہ کرنے کی اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 خصوصی کرم جو میری امت پر کیے گئے، 5 خصوصی کرم، مطلب آج سے پہلی امتوں پر یہ خصوصی کرم نہیں ہوا تھا جو اللہ رب العالمین نے میری امت پر یہ خصوصی کرم کیے۔ ان میں سے پہلا، اللہ رب العالمین ماہ رمضان المبارک میں بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، اپنے خصوصی بندوں پر۔ کیا فرماتا ہے؟
اب خصوصی سے مراد وہ بندے کہ جو روزہ رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین خصوصی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص کی طرف اللہ رب العالمین نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس شخص کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، مطلب اس شخص کی اللہ رب العالمین بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ایک کرم جو حضور نے فرمایا کہ صرف میری امت پر ہے، کس پر ہے؟ صرف میری امت پر۔ کیا ہم میں سے ہر بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اوپر نظر کرم ہو جائے؟ تو چاہتے ہیں نا یا نہیں چاہتے؟ آپ کی آواز نہیں آ لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، نیکیاں بہت زیادہ کر لی ہیں شاید آپ لوگوں نے، لیکن ہم نے اتنی نہیں کی۔ اللہ رب العالمین نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں تو کرم کی ضرورت ہے، ہمیں تو کرم کی ضرورت ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، فضل کریں تے عدل کریں تے تھر تھر کمبن، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تے مطلب اللہ رب العالمین اگر عدل فرمائے تو جو اونچیاں شانہ والے ہیں نا وہ بھی کانپنے بیٹھ جائیں، کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسجدوں کے امام ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں ہم، تو وہ بھی کانپنے بیٹھ جائیں۔ فضل کرے تے بخشے جاون میں مر گئے منہ کالے۔ اگر اللہ رب العالمین فضل فرمائے نا تو میرے جیسا بندہ، گناہگار بندہ، وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ عدل کے ذریعے ہم نہیں بخشے جائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں نے نیکیاں کر لی لہٰذا اب میں بخشا جاؤں گا، نہیں۔ ایک وہ فاحشہ عورت تھی نا، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، فاحشہ عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا۔ اب دیکھیں وہ فوت ہوئی، اس کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا۔ کیا نیکی کام آئی؟ صرف ایک کتے کو پانی پلانا، یہ نیکی کام آ گئی۔ اگر ہماری یہ جو ہم نیکیاں کر رہے ہیں یہ قابل قبول نہ آئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ تو لہٰذا ہمیں بھی اللہ رب العالمین سے اپنے لیے بخشش کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا، پہلے بخشش زندوں کے لیے ہے، بعد میں مردوں کے لیے۔ پہلے بخشش کن کے لیے ہے؟ زندوں کے لیے۔ نماز جنازہ تو آتا ہوگا آپ سب کو، اللہم اغفر لی حینا، کہ یا اللہ بخش دے زندوں کو۔ پہلے بخشش ہے زندوں کے لیے، ومیتنا، اور بعد میں مردہ انسان کے لیے۔ بعد میں مردہ جو ہے اس کی نیکیوں کے اوپر فل سٹاپ لگ گیا، بس اس کے گناہ بھی بند ہو گئے، نیکیاں بھی بند ہو گئی، الا یہ کہ کوئی نیک کام کر کے گیا ہو، یا کسی کو قرآن پاک پڑھا کے گیا ہو، یا کوئی اور مسجد بنوا کے گیا ہو، تو پھر جب تک نیک کام ہوتا رہے گا اسے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ لیکن عام طور پر جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں اور گناہیں جو رجسٹر ہے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی اصالہ ثواب کرتا ہے تو پھر جا کے نیکیوں کا رجسٹر پھر کھل جاتا ہے۔ اور یہ آج کل تو ویسے نہیں ہوتا کہ اصالہ ثواب، ہم ویسے ہی اپنے والدین کے لیے ویسے دعائیں نہیں کرتے۔ تو پہلے بخشش کس کے لیے ہوتی ہے؟ زندوں کے لیے۔ اسی وجہ سے ہمیں یہ اپنے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اب دوسرا کرم جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے میری امت پر خصوصی کرم کیا۔ پہلا نظر کرم، نظر رحمت، اور جس پر نظر رحمت ہو جائے اللہ رب العالمین اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی شایان شان نہیں ہے کہ ایک بندے کو بخش دیا پھر دوبارہ اسے عذاب دے، نہیں۔ ایک بندے کو بخش دیا، وہ جتنے مرضی ایک بخش دیا، وہ جنتی ہے، وہ کیا ہے؟ جنتی ہے اللہ رب العالمین کے فضل سے۔ اب دوسرا، روزے دار کے منہ سے شام کو جب بندہ روزہ افطار کرنے بیٹھتا ہے نا، اس کے منہ سے ایک عجیب قسم کی بو آتی ہے۔ کیا آتا ہے؟ بو آتی ہے۔ ہم اسے بدبو نہیں کہہ سکتے، بو آتی ہے، کیونکہ نیک کام کے لیے ہوتے اس وجہ سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ جو خوشبو ہے، کیا ہے؟ خوشبو ہے، وہ مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ترین ہے، روزے دار کی خوشبو جو اس کے منہ سے آتی ہے۔ اگر حقیقی ہم دیکھیں نا، عام طور پر آپ دیکھیں جب روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا تو اپنے منہ سے آپ خود ہی اپنے اندر سمیل چیک کر لیں، منہ سے خود ہی سمیل چیک کر لیں، اور یہ خوشبو اللہ رب العالمین کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو۔ تیسرے نمبر پر، اب جو بندہ روزے رکھتا ہے، فرشتے ہر رات اور دن
اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جب فرشتے دعائے مغفرت کریں گے کیا اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرمائے گا؟ فرما دے گا۔ فرشتوں نے تو آج تک، فرشتوں کو نوری مخلوق ہیں، انبیاء اور فرشتے وہ تو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کبھی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، معصوم عن الخطا، وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی تسبیح و پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب فرشتے اس روزہ دار کے لیے ہر وقت دن اور رات بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، یہ بھی خصوصی کرم امت محمدیہ پر ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین تمام کے تمام روزے داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ جب آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین تمام روزے داروں کی، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ، نہیں سوری صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیونکہ حضور کی باتیں ہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لیلۃ القدر کی رات ہے؟ کیا یہ جو آخری رات ہے لیلۃ القدر کی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بخشش فرما دیتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لیلۃ القدر کی رات نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جب ایک مزدور مزدوری کرتا ہے تو اس کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دی جاتی ہے، تو میرے بندوں نے پورا مہینہ روزے رکھے، مزدوری کی، اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں ان تمام کی بخشش فرما دوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا ادب اور احترام اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔